تو وہاں بھی اسلام آباد میں بھی یہ بات گئی کہ جناب یہ کیا شروع ہو گیا ٹیلی ویژن کے اوپر, یہ کس طرح کی آرگنائزیشن بن رہی ہے. دس از دا برج بٹوین یوتھ اینڈ گورنمنٹ اتھارٹیز. گورنمنٹ اتھارٹیز ایک طرف ہیں اور نوجوان ایک طرف ہیں, تو یہ کچھ دو الگ الگ مخلوق ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے. یہ یوتھ پارلیمنٹ کیا ہے؟ یہ آپ نے کوئی کاپی واپی بنائی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کی؟ سننے والوں کے لیے بتائیں. بیسیکلی تو کاپی ہی ہے, نیشنل پارلیمنٹ کی شیڈو کیبنٹ ہے. ٹھیک ہے. میرا ایک شو آتا تھا کیفے ویژن, صحیح ہے, اور وہ 2003 میں سٹارٹ ہوا انڈس ویژن چینل پہ. صحیح ہے. اس میں لڑکے لڑکیاں بیٹھتے تھے اور ڈیبیٹ کرتے تھے, کیونکہ میں خود اپنے اسکول کے زمانے سے ڈیبیٹر رہا ہوں. صحیح ہے. تو وہ اسٹارٹ بھی ہم نے ایسے لیا تھا کہ سارے ڈیبیٹرز جمع کیے تھے. صحیح ہے. اچھا, لیکن وہ تھا انٹرٹینمنٹ چینل تھا, تو انٹرٹینمنٹ شو تھا, لو میرج ارینج میرج اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے. اور آخر میں ایک سنگر آ کے گانا گاتا تھا. تو مجھ سے اکثر لڑکے لڑکیاں پوچھتے تھے کہ یار یہ ہم آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں, اور بڑا آپ کو یاد ہوگا بہت مقبول شو تھا وہ, بالکل اپنے اس وقت کا مقبول ترین شو تھا. بلکہ ہر چیز جو ٹاک کرنا, ڈیبیٹ کرنا, ہم نے ایک نئی چیز پاکستانی میڈیا انڈسٹری کو دی تھی اس میں. تو کچھ ہم ملک کے لیے نہیں کر پا رہے. تو میرا ایک بیک گراؤنڈ جو تھا وہ یہ سوشل آرگنائزیشن کا بھی تھا. جب ہم ڈیبیٹر تھے تو ہم نے ڈیبیٹ آرگنائزیشن بنائی تھی. ایک دفعہ ہم نے کراچی یوتھ آرگنائزیشن بنائی تھی, ڈیبیٹرس نے مل کے کراچی کے. پھر میں رائٹر تھا, تو پاکستان ینگ رائٹرس فورم کا میں سندھ کا سب پریزیڈنٹ تھا, ایک نیشنل فورم تھا. تو وہ میرے پاس ایک ایکسپیرینس تھا. تو 14 اگست 2005 کو جب ہم 100 ایپیسوڈ اپنی لانچ کر رہے تھے. صحیح ہے. اچھا, اس سے بھی پہلے ایک بات اور بتاؤں کہ 2004 میں نے پھر سوچا کہ میں ایک ڈیبیٹ شو کروں جس کا نام یوتھ پارلیمنٹ ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک قرارداد دی جائے, اور سیریس قرارداد ہو نیشنل ایشوز کے, ریجنل ایشوز کے حوالے سے, اور فار اور اگینسٹ میں دونوں طرف سے دلائل دی جائے. لیکن چونکہ میں کیفے ویژن آلریڈی کر رہا تھا, تو میرے چینل نے کہا کہ یار نہیں, آپ ایک انٹرٹینمنٹ شو کر رہے ہیں تو ابھی کیوں سیریس کی طرف جا رہے ہیں. تو وہ ایک سال تک وہ فائل صحیح ہے پڑی رہی ان کے پاس, لیکن جو ہے اس کا رزلٹ نہیں نکل سکا. تو پھر جب میں 100 ایپیسوڈ کرنے جا رہا تھا 14 اگست 2005 کو, تو اس وقت میں نے کہا کہ چلو یار وہ شو تو نہیں کر پا رہا, لیکن میں اس نام سے ایک آرگنائزیشن بناتا ہوں. صحیح ہے. اور یہ اس شو کی وجہ سے یہ آرگنائزیشن بنی. اس وقت سال کون سا تھا؟ 2005. 2004 میں میں یوتھ پارلیمنٹ کے نام سے ٹی وی شو کرنا چاہ رہا تھا, نہیں کر سکا. تو دین 2005 میں نے یہ ایک یہ بالکل ہماری اپنی کریشن تھی. ٹھیک ہے. تو وہ جب پروگرام آن ایئر گیا, اور تقریباً مجھے یاد ہے 14 اگست کو کچھ 7:30 پہ وہ سٹارٹ ہوا تھا, اور رات 9:30 تک 10 تک وہ ایک بڑا شو تھا. FTC آڈیٹوریم میں ہم نے کیا تھا, کافی سنگرس اس کے اندر تھے, اور بہت اچھا, بہت زبردست پروگرام تھا. تو اس میں یوتھ پارلیمنٹ کا ہم نے جب لانچ کیا, تو وہ نام بھی آن ایئر گیا. صحیح ہے. اس کو لوگوں کے لیے بالکل نئی بات تھی, ڈفرینٹ بات تھی. فیڈرل گورنمنٹ میں جنرل مشرف صاحب کی حکومت تھی, ظاہری بات ہے. تو وہاں بھی اسلام آباد میں بھی یہ بات گئی کہ جناب یہ کیا شروع ہو گیا ٹیلی ویژن کے اوپر, یہ کس طرح کی آرگنائزیشن بن رہی ہے. تو مجھے پھر وہاں بلایا گیا. اچھا. کہ بھائی آپ جو ہے یہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اس طرح سے تو الاؤ نہیں ہے کہ ایک نیشنل پارلیمنٹ ہے, اس کی موجودگی میں جو ہے کوئی دوسری پارلیمنٹ بن جائے. تو خیر ہمیں 2-3 مہینے لگے انہیں سمجھانے میں کہ یار ہم کیا چاہ رہے ہیں بیسیکلی. اور پھر جب سمجھ میں آ گئی بات, تو پھر اس وقت مشرف صاحب نے ہمارا بہت ساتھ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری وہ کانفرنسز میں, پروگراموں میں بھی آئے. بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ پھر آئیڈیا کریٹ ہوا, اور بس 20 سال سے ہم کام کر رہے ہیں. پاکستان میں بھی, ہمارے پاکستان سے باہر بھی چیپٹرز ہیں, پورے پاکستان میں لوگ ہیں. اور پھر پچھلے 10 سالوں میں ہمارے سے ملتے جلتے ناموں سے بھی لوگوں نے آرگنائزیشن بنانا شروع کری. صحیح. اب ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم کسی جگہ تک ڈیبیٹ کریں کہ یار آپ کیوں ایک ملتے جلتے ناموں سے آرگنائزیشن بنا رہے ہو, کیونکہ اس میں بہت زیادہ انرجی ضائع ہوتی ہے. تو ہم نے فوکس اپنے کام پہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہ اب اچھا کام کریں, نوجوانوں کو پلیٹ فارم ملے. نوجوانوں, یہ بیسیکلی دس از دا برج بٹوین یوتھ اینڈ گورنمنٹ اتھارٹیز. ٹھیک ہے. گورنمنٹ اتھارٹیز ایک طرف ہیں اور نوجوان ایک طرف ہیں, تو یہ کچھ دو الگ الگ مخلوق ہیں, ایسا محسوس ہوتا ہے. تو وی آر دا برج. ٹھیک ہے. کہ جب کبھی سیاستدانوں کو, گورنمنٹ کو, اداروں کو, ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنس کو یوتھ کو بینیفٹس پہنچانے ہیں, یا انہیں یوتھ کی ضرورت ہے, تو ادھر ہم رول ادا کریں. اسی طرح یوتھ کو ان سے بینیفٹ لینے, تو ان کے ہم. اور پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ اس یونین پہ بین لگا,
اور وہ آج تک نہیں کھل سکا. بالکل ایسے. تو اور وہاں سے ایک بڑی زبردست قیادت آتی تھی پالیٹکس کے اندر, تو وہ آنا بند ہو گئی. تو دس از بیسیکلی ریپلیسمنٹ آف دا اسٹوڈنٹ یونین آلسو, یوتھ پارلیمنٹ جو. صحیح. اور پھر ہم کیونکہ ڈفرینٹ اسٹینڈنگ کمیٹیز بناتے ہیں, ڈفرینٹ منسٹریز بناتے ہیں, جس طرح جو گورنمنٹ میں خاص طور پروونشل گورنمنٹ میں جو ڈیزگنیشنز ہیں منسٹرز کے, ایگزیکٹلی ڈیزگنیشن ہمارے پاس ہوتے ہیں. اچھا, آپ کے پاس بھی وزیر اطلاعات ہے آپ کا؟ بالکل بالکل. وزیر ماحولیات. بالکل بالکل. اسے ہم وزیر نہیں کہتے, اسے ہم سیکٹری کہتے ہیں, سیکٹری آف انفارمیشن. اور اس کی انڈر پوری جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہوتی ہے, کسی کے پاس 10 ممبر ہیں, کسی کے پاس 20 ممبر ہیں, تو وہ ان منسٹرز کے لیے بھی ہیلپ فل ہوتا ہے کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹی ان کے ساتھ مل کے کام کرے. تو یہ ایک پورا ماڈل ہے جس پہ کام ہو رہا ہے. بہت مشکل کام ہے لیکن الحمدللہ کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے.